سورہ انفال 9ویں پارے میں شروع ہوئی تھی، تو اس کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات ذکر فرمائی تھی، اور وہ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بشارت انہیں سنائی تھی۔ مومنین کی وہ صفات سماعت فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات ذکر فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بشارت کیا عطا فرمائی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا تھا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے پکا مومن ہونے کی، پہلی صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے مومن ڈر جائے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں، قرآن کا حکم سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایمان کا ایک ذوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہے جی، وہ عش کر اٹھتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا تھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، وسائل ہوں یا نہ ہوں، انہیں اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے تو رب پہ بھروسے کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ تیسری صفت تھی۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو رزق انہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ذکر کرنے کے بعد پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور سے سنیے گا، 5 صفات کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ پہلی صفت تھی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت تھی کہ آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت تھی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی صفت تھی نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت تھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہوں، جن مسلمانوں میں، ان کے بارے میں رب نے فرمایا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، رب نے فرمایا ہے جس میں یہ 5 صفتیں ہوں اس کو رب نے فرمایا یہ پکا مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رب نے ان کو 3 قسم کی بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، یہ پکے سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں۔ سبحان اللہ، درجات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ورزق کریم، اور پاکیزہ روزی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، 5 صفات مومنوں میں پائی جائیں تو رب نے فرمایا یہ پکے مومن ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان کے لیے درجات بھی ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے رب کے ہاں رزق کریم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ انفال سے ہی شروع ہوتا ہے۔ سورہ انفال کا آغاز ہوا تھا مال غنیمت کا، اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا تھا، تو یہاں 10ویں پارے کا آغاز بھی مال غنیمت سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، مال غنیمت کا جو حصہ ہے۔ اس 5ویں حصے کے پھر تقسیم کاری ہوتی ہے آگے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں میں تقسیم فرماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ ایک وجہ علماء کرام نے یہ ذکر فرمائی ہے چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک جیسے ہیں، اور سورہ انفال کا ہی تسلسل ہے سورہ توبہ میں، تو اس وجہ سے یہاں پہ درمیان میں بسم اللہ ذکر نہیں کی گئی فاصلہ کرنے کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے چونکہ سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کافروں کے لیے برات ہے، یعنی ان سے چھٹکارا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑ دیا، تو اس لیے فرمایا چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے،
لیکن یہاں کافروں پہ اللہ کا غضب ہو رہا ہے، اس لیے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم۔ سورت شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کا رسول کافروں سے بری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا مدینہ میں جتنے بھی کافر ہیں جنہوں نے عید شکنی کی ہے انہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا جائے، وہ 4 مہینے میں اپنا بندوبست کر لیں تو فابہا، نہ کریں تو مار کے ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ اللہ ریاست مدینہ قائم کر دی جائے، کیسے؟ کافروں کو نکال کے۔ وہ ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی کس کو؟ کافروں کو نکال کے، انہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا تھا، چونکہ اسلام امن پسند معاشرہ چاہتا ہے اور کافر کبھی بھی امن نہیں چاہتا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ آپ کے سامنے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، بڑی انسانیت کے تذکرے کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دل میں کچھ اور چھپائے رکھتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بار نہیں کئی بار ارشاد فرمایا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 24 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کل ان کان آباؤکم، حبیب ان کو بتا دیجئے اگر تمہیں اپنے آبا و اجداد، اگر تمہیں اپنی اولاد، اگر تمہیں اپنے بیوی بچے، اگر تمہیں اپنا خاندان، اگر تمہیں اپنا مال تجارت، اگر تمہیں اپنا گھر، یہ ساری دنیا کی چیزیں احب من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ دنیا جہان کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان نہ فرمائی ہو۔ فرمایا ان سب چیزوں پر سب سے زیادہ پیاری تمہیں کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، تو تمہیں اپنا خاندان چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، اولاد چھوڑنی پڑے تو چھوڑو، ماں باپ چھوڑنے پڑے تو چھوڑو، گھر بار چھوڑنے پڑے تو چھوڑو، تجارت چھوڑنی پڑے تو چھوڑو، دنیا کی جو بھی چیز ہو سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے چھوڑ دو، مگر اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑنا۔ سب چھوڑ دو مگر اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑو۔ اور فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، گھر زیادہ پیارا ہے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا، اولاد زیادہ پیاری ہے، میں اگر مر گیا تو ان کو کون کھلائے گا، میرا یہ خاندان یہ کہتا ہے، ان کا فیصلہ یہ ہے، میں اس طرف کیسے جاؤں۔ خاندان کے فیصلے نہیں دیکھنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، جب مسلمان ایسا بنے گا تب اس پہ اللہ کا فضل بھی ہوگا، نہیں تو رب کا تو حکم ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، رب کا حکم تو یہ ہے کہ پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب آئے۔ آج ہمیں ہمارا ملک ہمارے نبی سے پیارا ہو گیا، آج ہمیں ہماری معیشت ہمارے نبی سے پیاری ہوگی تو رب کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ہم ایسا کر کے معیشت بحال کر لیں گے، یہ نہیں ایسا کر کے ملک بچا لیں، رب نے تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو کہ رب کا عذاب آئے۔ وہ تو تم ایک سے نکلو گے دوسرے میں پھنسو گے، اس سے نکلو گے تیسرے میں، رب نے تو چھوڑنا نہیں ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ رب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، مشکل وقت ضرور آتا ہے، مشکل فیصلے ضرور کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے جب بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مشکل فیصلہ کرتا ہے، رب کریم کی مدد فوراً پہنچتی ہے، اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی خوشحالی کے فیصلے کرنا چاہتا ہے تو رب کی طرف سے عذاب بھی ضرور آتا ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے، غزوہ تبوک کا بھی، غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے۔ غزوہ بدر کو آپ دیکھ لیں، بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، 313 خالی ہاتھ 1000 لشکر سے کیسے لڑیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جان جاتی ہے تو جائے، جنگ لڑنی ہی لڑنی ہے۔ خالی ہاتھ تھے پھر بھی لڑے، رب نے مدد کی کہ نہیں کی؟ اسی صورت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے مدد کے لیے، پھر فرمایا 2000 اور بھیج دیے، 3000 ہو گئے، پھر اور ان کی مدد بڑھا کے 5000 فرشتے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
رب ان 5000 فرشتوں کے بغیر بھی مدد فرما سکتا تھا. یہ 5000 فرشتے کیوں بھیجے رب نے؟ صرف اور صرف صحابہ کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے بس، ورنہ رب کو ضرورت نہیں تھی. مدد تو رب نے کی ہے، جنگ تو رب نے جتوائی ہے. 5000 فرشتوں کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے دنیا میں؟ وہ تو صرف بس دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے آئے. لڑے تو صحابہ ہیں، مدد تو رب نے کی ہے، قوت تو رب نے دی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب آپ پھر اندازہ لگائیں، 1000 کا لشکر تھا، 70 افراد قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے. صحابہ میں سے کتنے؟ جو 313 مجاہد صرف لڑے، صرف 14 شہید ہوئے. اللہ، صرف 14، اور جنگ جیت گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں یہ دیکھیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ مشکل آپ کو بظاہر نظر آتے ہیں. جو فیصلہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی خاطر ہوگا، وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، رب اس کو اتنا آسان بنا دے گا. یہ رب کا کام ہے، ہمارا نہیں. رب نے فرمایا نا ایسا کرو، ہم کریں گے تو مدد رب کرے گا. لیکن جب رب پہ امید ہی نہ ہو، بھروسہ ہی نہ ہو، ہمارا سارا بھروسہ اس دنیاوی نظام پہ ہے، تو پھر رب کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس کی بات کر رہا ہوں. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند صحابہ تھے، مگر تلوار لے کر اٹھے. فرمایا نہیں چھوڑوں گا. اس وقت بھی کچھ لوگوں نے مشورے دیے کہ طاقت کمزور ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. صدیق اکبر نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، صدیق اکبر جو ہے، اگر کوئی شخص اونٹ کی ایک رسی جو زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ بھی نہیں دے گا، صدیق اس کے خلاف بھی تلوار اٹھائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی مشکل مرحلے میں نظام خلافت سنبھالا اور اللہ کے فضل و کرم سے حکومت کر کے دکھائی، امن و امان قائم کر کے دکھایا. کیسے؟ فیصلے وہ کیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تھے، اپنی مرضی کے نہیں. تو رب نے مدد کی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات آئی، ختم نبوت کا سلسلہ ختم. اب نیا کون آ گیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس طاقت کم ہے، صحابہ شہید ہو جائیں گے، مسائل بگڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. فرمایا نکلو، چلو. یہ بات یاد رکھیے گا، پنجابی میں کہا جاتا ہے پھل موسم دا تے گل ویلے دی. پنجابی میں کہا جاتا ہے اچھا پھل وہی ہوتا ہے جو موسم پہ پکتا ہے اس وقت کھایا جائے. موسم سے پہلے کچا اتارا ہوا 6 مہینے بعد کھائیں، اس کا وہ ذائقہ نہیں ہے. جو موسم کے پھل کا، موسم میں پکے ہوا پھل کھانے کا جو مزہ ہے، وہ کچے پھل بعد میں پکا کے کھانے کا نہیں ہے. فرمایا گل ویلے دی، جو بات کرنے کا وقت ہو اس وقت بات نہ کی جائے، دن کے بعد کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بر وقت کی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب وقت ہو باہر نکلنے کا، مسلمان گھر بیٹھ جائے، کوئی فائدہ نہیں. جب وقت ہو نبی کی ناموس کے لیے بولنے کا، بندہ زبان بند کر لے، ہونٹ سی لے، کوئی فائدہ نہیں. یہ پارسائی اللہ کو پسند نہیں آتی. جنگ میں نکلنے کا وقت ہے تو پھر گھر بیٹھنے کی بات نہیں، پھر نکلنا ہے. بولنے کا وقت ہے تو بولنا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے. زیادہ نہیں تو کم از کم حضور کا جو فرمان ہے، برائی کو دیکھو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. کم از کم ہماری زبان تو بولے، زبان تو کہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اگر ہم ایسا بھی نہیں کرتے، چپ کر کے تماشا دیکھتے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے. بندہ مومن میں ایمان ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو اور پھر ڈرے، وہ مومن ہی کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ڈرتا نہیں، وہ مرتا ہے. وہ جان دیتا ہے مگر ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اگر ہو سکے تو اپنے گھر جا کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کیا کچھ کریں، کیا قربان کریں. اللہ اکبر.
غزوہ حنین کا ذکر ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو بنی ثقیف اور بنی حوازن انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کر کے آل قریش کو مغلوب کر کے تو بے پرواہ ہو گئے ہیں، اب وہ ہماری فکر نہیں کریں گے. تو کیوں نہ ہو، یا دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اچانک ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم خود مسلمانوں پہ حملہ کر کے انہیں دنیا سے مٹا دیتے ہیں. قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف یہ بہت بڑے جنگجو تھے دونوں قبیلے، اور بہت بڑی جنگی طاقت تھی ان کے پاس. اللہ اکبر. اس وقت کی سپر پاور تھی جی ایران اور روم. خالی ہاتھ مسلمان ان سے لڑ پڑے اور انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ پر ایمان تھا، اللہ کے نبی کی محبت تھی، وہ دین کی محبت تھی، دین کی خدمت کا جذبہ تھا، وہ اخلاص تھا. بڑی بڑی سپر پاور سے لڑ پڑے، ساری سپر پاور پاؤں تلے اللہ نے رون ڈالی. سبحان اللہ. غزوہ حنین کی بات عرض کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا، بنی ثقیف بنی حوازن نے پروگرام بنا لیا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12,000 کا لشکر لے کر، یہ دیکھیں نا اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے پیچھے ہٹ کے نہیں آگے بڑھ کے حملہ کرنا ہے. اسی میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا شاہ روم نے شام میں لشکر جمع کر لیا ہے، 1,00,000 کا لشکر مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا جنگ کی تیاری کرو. اس سے پہلے کہ وہ مدینہ میں آ کے حملہ کرتا، حضور خود 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک کے مقام جا پہنچے. اللہ آؤ لڑنا ہے تو اب ہم تیار ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ آپ کو بلیک لسٹ کی فکر لگی رہتی ہے. خدا کے بندو، اللہ نے بلیک لسٹ کر دیا پھر کیا ہوگا؟ وائٹ لسٹ چاہیے اللہ سے. کافر آپ کو ڈراتا رہے گا روب ڈال ڈال کے، وہ صرف ڈرانے کے ہتھیار انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ روز ڈرتے جا رہے ہیں، روز ڈرتے ہیں. خدا کے بندو کچھ تو تھوڑی سی ہمت کرو، اللہ مدد کرے گا. ہمت تو کرو. بزدلوں کی مدد اللہ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا. جنگ کے موقع پہ لڑنے کا وقت آئے اور یہ ہاتھ بن کے معافیاں مانگنے لگے تو پھر اگلا چھوڑے گا؟ اس نے تو گردن اڑانی ہے. جنگ کا وقت ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے 10 بندے 20 بندے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لڑ گیا، اللہ کی مدد آئے گی. اب بندہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو کے معافیاں مانگنے لگ جائے، جتنا لیٹو گے اتنے لیٹائے جاؤ گے، جتنا اٹھو گے اللہ اتنی مدد کرے گا. 12,000 کا لشکر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اس سے پہلے کہ وہ حنین والے حملہ کرتے حضور خود وہاں تشریف لے گئے. لیکن اس دوران ایک سبق کا موضوع بات ہے. واقعہ یوں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آج تک 12,000 کا لشکر جنگ لڑنے کے لیے نہیں دیکھا تھا. یہ پہلی دفعہ تھی کہ 12,000 کا لشکر جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے. تو کچھ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، آج ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ بے ساختہ نکل گیا. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ چاہتا ہے میرے بندے تو صرف مجھ پہ بھروسہ کریں نا، اپنے اوپر نہیں، اپنی طاقت پہ نہیں. سیرت نگاروں نے لکھا ہے محض اس بات کی وجہ سے جب مقابلہ ہوا تو قبیلہ بنی ثقیف اور بنی حوازن کے جو لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں انہوں نے ادھر ادھر دور بٹھائی ہوئی تھی تیر انداز، تو انہوں نے ایک دم مسلمانوں کے اوپر تیروں کی بارش کر دی. چند انصار صحابہ کرام، چند مہاجرین صحابہ کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، باقی سارے کے سارے میدان جنگ چھوڑ کے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے. علماء کرام نے لکھا یہ وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کا یہ کہنا پسند نہیں آیا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کرے گا 12,000 کے لشکر پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت فرما لی. ان کی اتنی سی بات پہ گرفت ہوگی تو ہماری باتوں پہ کیا گرفت نہیں ہو رہی؟ یہ گرفت ہی تو ہو رہی ہے جو ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے، شاید ہم عقل استعمال نہیں کرتے. رب کی طرف سے پکڑ ہی تو ہے. بہرحال پہلے حملے میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑی.
آخر کار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے پکارا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آواز دو. سب ادھر ادھر بھاگ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں آگے بڑھے جا رہے ہیں تلوار لے کے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے. تیروں کی بارش ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں کیا ہے، بچانے والا تو رب ہے نا. مارنے والا تیر نہیں، مارنے والا رب ہے. بچانے والا اسلحہ نہیں، بچانے والا رب ہے. یہ تو محض دنیا کے اسباب ہیں. رب کا حکم ہے استعمال کرو تو استعمال کر رہے ہیں، ورنہ مرد مومن تو خالی ہاتھ بھی اٹھ کے لڑ سکتا ہے. اللہ. وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہلاکو خان جس نے بغداد میں سروں کے مینار بنا دیے، خون کی ندیاں بہا دی، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جنگ لڑی نہ اس کے پاس گئے، خالی ہاتھ بیٹھ کر جنگ فتح کر لی. سبحان اللہ. خالی ہاتھ کیسے؟ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب نے فتح دے دی. مرد مومن تو بنے بھائی، مرد مومن تو بنے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جس کی نگاہ کو رب نے اتنی قوت بخشی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تقدیر بدل دیتی ہے، تو اس کی قوت بازو کا کیا عالم ہوگا. ہے بس مرد مومن بنے جی، مرد مومن بس. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ تعالی ہمیں مرد مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ حنین میں پہلے حملے میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جب آواز لگائی نا، یا معشر الانصار، اے انصار کے گروہ پلٹو ادھر، حضور یہاں پہ ہیں. تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز گونجی، پھر سارے صحابہ مل کے ایک بارگی حملہ کیا، سب کو تیس نیس کر کے رکھ دیا. اللہ بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی. کثیر تعداد میں مال غنیمت ملا. اللہ وہ کہتے ہیں نا، ہمت مرداں مدد خدا. مدد ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو ہمت کرتا ہے، جو ہمت نہیں کرتا اس کی مدد نہیں ہوتی. جو کوشش نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں ملتا، جو کوشش کرتا ہے سب کچھ اس کو ملتا ہے. رب کا پیارا بندہ کب بنتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے تب بنتا ہے. یا گھر بیٹھا رہے تو اللہ کا پیارا بن جائے گا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نماز پڑھنے مسجد میں نہ جائے، روزہ نہ رکھے، تلاوت نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، خود سے اللہ کا پیارا بن جائے گا؟ ایسے تھوڑی. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ تو کرنا پڑتا ہے بھائی. یہود و نصارہ کے شرکیہ عقیدے کا ذکر ہے. غزوہ تبوک کا تھا، میں نے خلاصتاً عرض کر دیا ہے. یہود و نصارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے شرکی عقیدے کا رد فرمایا ہے. ساتھ ہی اس صورت میں ذکر ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن یہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں پگھلا کر جلا کر تو ان سے ان کے بدن کو داغا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. رب نے جو تھوڑا بہت مال دیا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضروری نہیں مال زیادہ ہوگا تب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. غزوہ تبوک میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندہ جمع کرنے کے لیے اعلان فرمایا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے. غزوہ تبوک میں یہ ہوا تھا. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سارا دن پانی بھر کے لوگوں کے باغ سیراب کرتے رہے، لوگوں کو گھروں میں پانی بھر کے دیتے رہے. سارا دن پانی بھر کے مزدوری کرتے رہے. گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور کچھ بھی نہیں تھا. شام کے وقت 2 سا کھجوریں اجرت کے طور پہ ملی ہیں. 1 سا گھر میں چھوڑی، 1 سا اٹھائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے.
عرض کی یا رسول اللہ 2 سا کھجوریں، سارا دن پانی بھر بھر کے مزدوری کی ہے، 2 سا کھجوریں ملی تھی، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، ایک آپ کی بارگاہ میں لایا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ لاکھوں کروڑوں ہوں گے تو تب اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو تھوڑا اللہ نے دیا اس تھوڑے میں سے خرچ کریں، اللہ اس کو بھی بڑھا دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی دلجوئی فرمائی، فرمایا جو تم گھر چھوڑ کے آئے اللہ اس میں بھی برکت دے، جو تم یہاں لائے اللہ اس میں بھی برکت دے۔ وہ جو چندہ وغیرہ کیا ہوا مال تھا اس کا ڈھیر لگا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو عقیل انصاری کا یہ کھجوروں کا 1 سا سب سے اوپر رکھ دیا جائے، سبحان اللہ، سب سے اوپر رکھا جائے۔ کبھی کروڑوں خرچ کرنے والے بھی 1 سا والے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اصل چیز یہ ہے نا کہ بندہ مومن اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے، بندہ مومن کے دل میں اپنے رب کے لیے محبت کتنی ہے، اس کا احساس کتنا ہے، یہ چیز اصل میں دیکھی جاتی ہے۔ رحمت خدا بھانا می جویت بھا نمی جویت، اللہ کی رحمت جو ہے بس کوئی بہانہ دیکھ لیتی ہے، کوئی سا عمل اس کے بندے کو اس رب کو پسند آ جائے، بس وہ قیمتیں نہیں دیکھتی، زیادتی نہیں دیکھتی، اضافے نہیں دیکھتا رب اللہ۔ مسجد درار کا ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کفار جب قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، دیکھیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی پرواہ نہیں ہوئی کہ کافر مجھے کچھ، اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات گھر سے باہر نکلے تو پہرے دار چاروں طرف گھر گھیرا ہوئے تلواریں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، یہ باہر نکلیں گے نعوذ باللہ شہید کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی کہ میں باہر نکلوں گا مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا، چونکہ حضور جانتے تھے جب میرا رب مدد کر رہا ہے تو یہ کیا کریں گے۔ اللہ، ان کے سروں پہ مٹی ڈالی اور حضور تشریف لے گئے۔ مسجد درار کا ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ جب تشریف لے کر گئے، بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، مدینہ المنورہ جب تشریف لے کر گئے، ابو عامر راہب، اس وقت ایک ابو عامر راہب مدینہ میں قبیلہ اوس کا سربراہ تھا اور بڑا ہی اثر و رسوخ والا بندہ، اور اس کی بڑی قدر و قیمت تھی مدینہ المنورہ میں، بڑا نیک پارسا تھا، لوگ اسے اس کی عبادت کی وجہ سے راہب کہا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو اب سربراہی ساری حضور کو مل گئی، مکہ والوں نے سربراہی حضور کو نہیں دی تو حضور ان کے پاس بھی نہیں رہے، قدر نہیں کی نا۔ مدینہ والوں کے پاس حضور پہنچے تو مدینہ والوں نے سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ نے حضور کو ہی ان کو دے دیا، آخر دم تک حضور ان کے پاس رہے، اب بھی حضور مدینہ والوں کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ یہ ابو عامر جو تھا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سربراہی اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری اس کو پسند نہ آئی، وہ وہاں سے فرار ہو کے مکہ چلا گیا تھا۔ مکہ والوں کو اس نے جنگ کے خلاف اکسایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ابو عامر، اس کا نام بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو عامر راہب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عامر فاسق نام رکھ دیا، تو یہ پھر راہب سے فاسق بن گیا۔ مکہ والوں کو جاگ سے اکسایا، تو جنگ احد جو ہوئی اس میں اس کا بھی کردار تھا۔ پھر روم میں چلا گیا، شاہ روم کو بھی اکسایا، جنگ تبوک کے لیے جو اکسایا اسی نے اکسایا تھا، ابو عامر راہب نے، فاسق نے۔ اس نے روم سے مدینہ میں اپنے دوستوں کو جو منافقین تھے ان کو خط و کتابت کے ذریعے، پیغام رسانی کے ذریعے اس بات پہ ابھارا کہ وہاں ایک مسجد کے نام سے ایک مرکز تعمیر کیا جائے، نام اس کا مسجد ہی رکھنا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہم صحیح طرح سے دھوکہ دے سکیں۔ مسجد بنائیں، وہاں پہ ہماری جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، جو خفیہ جو پلاننگ وغیرہ ہوتی ہیں،
اور وہاں سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے اسلحہ وغیرہ بھی وہاں پہ وہ جمع کر رہے تھے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے, مسجد بنائی انہوں نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجئے تاکہ آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے, آپ کے مبارک قدم آنے سے یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اور یہ مسجد اس لیے ہم نے بنائی ہے کہ جو بوڑھے ہیں, جو بیمار ہیں, جو کمزور ہیں, جو مسجد نبوی تک نہیں جا سکتے, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. دل میں کچھ, زبان پہ کچھ, رب جانتا نہیں ہے کیا؟ مومن وہ ہے جس کے دل میں جو ہو زبان پہ بھی وہی ہو. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ غزوہ تبوک کے وقت انہوں نے یہ کہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی میں مصروف ہوں, جب واپس آؤں گا تو میں پھر آپ کی مسجد میں آؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے, اس سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچتے, ان کی مسجد کا افتتاح کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ساری سازش بتا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو کام کیا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ اس مسجد کو توڑ پھوڑ کے جلا ڈالو. اللہ. سب سے پہلا کام یہ ہوا. جن مسجدوں میں مسلمانوں کے خلاف میٹنگز ہوتی ہوں, دھماکے کرنے کی پلاننگ ہوتی ہو, اس کو قرآن نے مسجد درار کہا ہے, مسجد نہیں کہا. مسلمانوں کو تکلیف دینے کا مرکز وہ مسجد نہیں ہوتی. پاکستان میں بھی کئی مساجد ایسی پکڑی گئی ہیں جہاں اسلحے کے ڈیپو بھرے ہوئے تھے, جہاں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی, جہاں باقاعدہ دہشت گردی اور دھماکے کروانے کے لیے ذہن سازی کی جاتی تھی. اب یہ اللہ کے بندے بتاتے نہیں, ہمارے پاکستانیوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ہیں؟ کچھ بتاؤ خدا کے بندوں, تاکہ ان مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے بھی نہ جائیں. خفیہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ بتائیں, قوم کو بتائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے اصل کیا ہے, نقل کیا ہے. اللہ. غزوہ تبوک کا ایک واقعہ عرض کر دوں. غزوہ تبوک میں سفر کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ایک جگہ پہ گم ہو گئی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہو گئی. اس لشکر میں ایک منافق بھی تھا جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے, لیکن اندر سے ان کا ایمان نہیں تھا. اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہوئی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہے ہیں, اونٹنی مل نہیں رہی. زید بن لسیت منافق شخص تھا, اس کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ محمد تو کہتے ہیں مجھے آسمان سے غیب کی خبریں آتی ہیں, اور اپنی اونٹنی گم ہو گئی ہے, اس کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے. یہ اعتراض کیسا تھا؟ حضور کے علم غیب پر اعتراض تھا کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا, حضور غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو اونٹنی گم ہو گئی, حضور کو پتہ ہوتا. حضور کو اگر اونٹنی گم ہونے کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں غیب جانتا ہوں, غیب کی خبریں بتاتے ہیں, اللہ کی طرف سے آتی, یہ نعوذ باللہ من ذالک. یہ زید بن لسید کے نزدیک اس نے یہ دلیل بنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جھٹلانے کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے مطلع فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ایک شخص ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. فرمایا میرے صحابہ میں جانتا ہوں میری اونٹنی کہاں ہے, جاؤ فلاں وادی میں فلاں درخت کی جڑ کے ساتھ میری اونٹنی کی نکیل پھنس کی ہے, اس کو کھول کے لے آؤ. سبحان اللہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, جس وادی کا فرمایا, جس درخت کا فرمایا, جیسے رسی کے الجھنے کا فرمایا, جب ہم گئے تو اونٹنی کو ویسا ہی پایا. سبحان اللہ. پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ اعتراض کرنا یہ تو اس وقت کے منافقوں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.